السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم اپنی پوئم ٹو دا کوکو ریٹن بائی ولیم ورڈسورتھ کا لاسٹ ایکسٹریکٹ پڑھنے جا رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، یہ پوئم شاعر کو اس کے بچپن کی یاد دلاتی ہے جب وہ ایک انجان آواز کے پیچھے دوڑا کرتا تھا، ایک پرندے کی آواز کے پیچھے دوڑا کرتا تھا، اور اس نے پرندے کو کبھی دیکھا نہیں تھا. وہ صرف امیجن کرتا تھا کہ پرندہ کیسا ہو سکتا ہے. وہ اس کے پیچھے کبھی جنگلوں میں، کبھی پلینز پہ، کبھی ہم کہیں گے گراس پہ دوڑا کرتا تھا، کبھی بشز میں اس کو ڈھونڈا کرتا تھا، لیکن کبھی وہ اس کو ڈھونڈ نہیں پایا. In simple words, we can say the poet is thrilled by the voice of the cuckoo. He describes some of his childhood experience when as a schoolboy he would rove through the woods. So let's start the last extract of our poem. And I can listen to thee, yet can lie upon the plains and listen till I do beget that golden time again. O blessed bird, the earth we pace again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit home for thee. تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے The poet says that even now when he has grown old. شاعر کہتا ہے کہ اب بھی جب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب جب میں چھوٹا نہیں رہا، he can listen to the sweet music of the bird. جیسے وہ بچپن میں اس پرندے کی آواز سنا کرتا تھا، آج بھی اسی طرح اس پرندے کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کی میٹھی آواز سنائی دیتی ہے. He can lie upon the plains and keep listening to the cuckoo's music till he is transported back to the days of his boyhood. وہ کہتا ہے کہ آج بھی جب میں پلینز میں لیٹا ہوا ہوتا ہوں، جب میں گرینری میں یا گراس پہ بیٹھا ہوا ہوتا، جب میدانوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، تو آج بھی میں کوکو کی اس آواز، اس میوزک کو سنتا ہوں، اور وہ میوزک مجھے میرے بچپن کی یاد دلاتا ہے. جس طرح بچپن میں وہ کوکو کی آواز سنا کرتا تھا اور اس کے پیچھے اس کو ڈھونڈنے کے لیے دوڑا کرتا تھا، کبھی جنگل میں، کبھی بشز میں، جھاڑیوں میں، کبھی آسمانوں میں، لیکن کبھی بھی وہ اس پرندے کو دیکھ نہیں پایا. The poet calls the cuckoo a blessed bird. اور وہ اس کو کیا کہتا ہے؟ اس کو ایک blessed bird کہتا ہے. Blessed bird means کہ سلامتی پرندہ. The earth we live. اور لاسٹ پہ شاعر کہتا ہے The earth we live in full of pain and sorrow. یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ پرندے کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ او پرندے، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اس پہ بہت پین ہے، اس پہ بہت درد ہے، اور بہت غم ہے، اور بہت غم ہے، پوری دنیا میں بہت غم ہے. But on hearing the sweet music of cuckoos، کہتا ہے لیکن جب جب میں آپ کی آواز سنتا ہوں، جب جب میں آپ کی آواز، میٹھی آواز سنتا ہوں، on hearing the sweet music of cuckoo, it seems as if we are in a fairyland in an unsubstantial world of imagination. کہتا ہے کہ پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پریوں کی، مجھے تصور ہوتا ہے کہ یہ زمین ایک پریوں کی زمین ہے. اور پریوں کی زمین کس طرح بن جاتی ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اس کمزور دنیا کو، جس میں غم ہیں، درد ہیں، اس کمزور دنیا کو اگر کوئی پریوں کی زمین بناتا ہے تو وہ ہے آپ کی آواز، جو امیجینیشن کرتا ہے وہ. Now the earth seems to the poets to be a fit home for the bird. اور پھر لاسٹ پہ پوئٹ کہتا ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ پرندے کے رہنے کے لیے ٹھیک ہے، فٹ ہے. انشاءاللہ آج اتنا ہی، کل ہم اس کے کوسچنز اٹھائیں گے.